السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 نومبر 2024 ہفتے کا دن ہے. کل کا دن آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزرا اور چیزیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں, کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو. یعنی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. جوڈیشری کو زیر تو کر لیا ہے انہوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے. ویسے اس سے پہلے بھی میں دیکھا تو کئی چیزوں میں کمپرومائز چیزیں تھیں. مجھ سے اگر فنگر ٹپس پہ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا میں اسلام لاہور ہائی کورٹ کی پرفارمنس سے تو میں مطمئن نہیں ہوں. چند ججز ہیں جو بالکل کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں جو حالات آئے اس ملک میں اس میں عدالتوں کے کئی فیصلوں کا ہاتھ ہے. اور وہ کبھی بات کروں گا تو میں پھر پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. 9 نومبر 2024 ہفتے کا دن ہے. اب میں نام تو نہیں لیتا اس انسان کا, حسین حقانی کا, لیکن انہوں نے ٹھیک ہے نا جی, اس نے جو باتیں کہی ہے, جو چیز ان کی انتخابی مہم میں ترجیح نہیں رہی وہ کیسے صدر بننے کے بعد ترجیح ہو جائے گی. یہ ٹرمپ پر کام میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں یا صدر بننے کے بعد امریکہ کو فائدہ بھی دیکھیں گے. تحریک انصاف کو اس بات پر قائل کرنا پڑے گا کہ وہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ عمران خان کی رہائی میں دلچسپی لے. اب یہاں دیکھ رہے ہیں جی, ٹرمپ نے منتخب ہونے کے بعد 3 ملکوں کے سربراہوں سے بات کی. ایک مودی سے, دوسرا سعودی ولی عہد سے, اور تیسرا اسرائیل کے وزیر اعظم سے. ان میں سے کسی نے بھی عمران خان کی سفارش نہیں کی ہوگی. اب یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی. اسپیشل جج سینٹرل شاہجمن نے سماعت کی. درخواستوں پر دلائل مکمل ہو گئے ہیں. یہ بریت کا کیس ہے معذرت کے ساتھ. ابھی تک آپ بتا دیں کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے تحت ابھی تک آ کر کوئی بھی آپ کو نظر آیا ہو کہ جہاں کوئی ایکشن ہوا ہو. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں, نیب کا کیس بنتا نہیں تھا, ایف آئی اے کے پاس بھیجا گیا, اور باقی بھی اس طرح کے کئی کیسز آئے. کوئی آپ کو نے دیکھا کہ ایف آئی اے اس طرح گولی کی سپیڈ کی طرح بیٹھ کے کام کر رہا ہو. یہاں تو وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی اسکائی لیب گر رہا ہے, کوئی راکٹ لانچر آ رہا ہے یہاں پر. اور جس طرح سے نیب ایف آئی اے نے بڑی تیزی کی, بڑے افسر مستعد افسر آگے آئے, آگے بڑھے, آگے انہوں نے چیزوں کو ٹیک اپ کیا. جہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو حالات ہیں, واقعات ہیں, وہ کس سمت کی طرف چل رہے ہیں. چلیں کوئی نہیں ہے, درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور 12 نومبر کو فیصلہ سنانے کا کہا. منگل والے دن نہیں, عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے اس میں یہ ہائی کورٹ کے اندر سماعت موجود ہے. آرگومنٹ سارے, دلائل ساری چیز سامنے رکھ دی. کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی ہے جو عمران خان کو اس میں انوالو کے حوالے سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ چیز ثابت کرے, یہ چیز سامنے آئے. وہ تو نہیں نظر آتی ہے. یا تو کہ ایسی کیا ایویڈنس ہے. ایویڈنس بھئی توشہ خانہ سے آئے, قیمت کے مطابق دی ہے, ویلیویشن عمران خان نے تھوڑا کرنی تھی یا بشریٰ بیوی نے جو کابینہ کے ڈویژن تھی یا باقی تھے, وہ جو ایک نارمل پروسیجر ہر دور میں ہوتا رہا ہے اس دور میں ہوا اور اس دور میں کر دی. تو اس میں تو اٹس اے کیس آف بیسیکلی نو ایویڈنس. اور لیکن انوالو کیا ہوا ہے, لٹکایا ہوا ہے تاکہ عمران خان باہر نہ آ سکے. ثوابی کا جلسہ کل بڑا اہم ہے, یاد رکھیے گا, بہت اہم جلسہ ہے ثوابی کا. اس جلسے میں شرکت کے لیے کیا کیا پیغام ملے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور ابھی ایک بات جس کا آپ نے سوال کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا کچھ ہوا, تو وہاں میں بتا دیتا ہوں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ 10 ججز کے خلاف شکایات عدم شواہد کی بنا پر خارج کر دی. غیر سنجیدہ شکایت دائر کرنے والے شکایت کنندگان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی مداخلت پر لکھے گئے خط کو پہلی بار کونسل کے اجلاس میں ڈسکس ہوا, اور مداخلت کی صورت میں ضابطہ کے خلاف
ججز کے ضابطہ خلاف کے حوالے سے نقطہ پر آئندہ اجلاس میں بھی بحث ہوگی، اور پھر نقطہ جو ہے نا یہ واضح ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ پھر واضح ہو سکے گا. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایک بڑا سیریس کمپلینٹ گئی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہت سیریس کمپلینٹ گئی ہوئی. وہ سیریس کمپلینٹ کو آگے رکھ کر، اور الیکشن کمیشن والے بہت پریشان ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کارروائی شروع کر دی تو اتنی ایویڈنس ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال نہیں کیے، چاہے وہ کوئی بھی شکل میں ہو. توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ریزرو سیٹوں کے کیس میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا، فیصلہ آ گیا، اس پہ عمل درآمد کرنا نہیں کیا. وہ آئینی ترمیم، قانونی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم آ بھی گئی تو what difference will it make؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ پہ پابند ہے، آپ کو کہا گیا، بار بار لکھا گیا، فیصلے موجود ہے، لیکن عمل درآمد نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کب یہ معاملات سامنے آئیں گے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، اختر مینگل، مصطفیٰ نواز کھوکر، محسن داوڑ اور فہمیدہ مرزا نے بھی، یہ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے چیلنج کر دی ہے، میرا خیال نمبر بھی آج کل میں لگنے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آئینی بینچز کے سامنے سب سے پہلا یہی سوال ہے، جن ترامیم کے وہ بینیفیشری ہیں ان کو سماعت کے لیے سماعت کرنا، مقرر کرنا، بینچ تشکیل دینا، جبکہ فل کوٹ آئینی بینچ کے بغیر ترمیم پر سماعت آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ ممکن نظر نہیں آتا. اور ویسے بھی no one can be a judge of his own cause. یہ معاملہ تو الٹیمیٹلی جانا چاہیے فل کورٹ کے سامنے، اور وہیں وہ معاملہ ڈسکس ہو. لیکن پاکستان کو اس گرداب کے اندر انسرٹنٹی کی بات کرتے ہیں، یہ تباہی کی ہے، یہ تباہی و بربادی کی ہے انہوں نے. میں کوشش کروں گا اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے دوست جنجوا صاحب ہیں، ہی از بیسیکلی سولسٹر اینڈ اے ویری لرنڈ کاؤنسل ان UK. وہ جو 26 لوگوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کہ کیا FIA کر سکتی ہے، ان کا ایکسپرٹ اوپینین آخر میں ضرور سنیے گا. نون لیگ کی حکومت نے نواز ٹرمپ سے فون کال کرنے کو اس وقت لیک کیا جب وہ پاناما سکینڈل کا سامنا کر رہے تھے، اور دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے نواز شریف کی تعریفوں کے پل باندھے. ٹرمپ ٹیم نے اس عمل کو نامناسب سفارتی آداب کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ٹرمپ کی گفتگو کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لینا، آج وہ بات کریں تو کیا بات ہے، آج ہم بات کریں تو کیا بات ہے. چلیں سنتے ہیں جنجوا صاحب کی گفتگو کو. میرا نام مسعود اقبال جنجوا ہے اور میں برطانیہ میں گزشتہ 35 برسوں سے امیگریشن لا کی پریکٹس کر رہا ہوں. میں کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان کے ایک انتہائی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عصمت شیرازی کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان کی اطلاع کے مطابق پاکستان کے جو نوجوان تھے جنہوں نے برطانیہ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرہ کیا، ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ خبر سن کر بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ میں مظہر عباس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بڑے سینئر صحافی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خبر یا تو انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، یا کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاک افواج سے ہے، جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ محل ابھی بھی اف ایم ناٹ رانگ کہ وہ ابھی بھی پاک فوج میں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے یہ دیا ہو کہ یہ پڑھ دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان میں انہوں نے کہا ہو کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ اس کو خراب کریں اور آپ ایسی خبر دیں. سب سے پہلی میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا یہاں ہر بندے کا حق ہے. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی قانون نہ توڑیں.
اور اس موقع پر جو میں نے فوٹیج دیکھے ہیں، جو کہ بچے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے کار کے ساتھ مظاہرہ کیا، کچھ دیر تک وہ کار کے ساتھ بھاگے بھی، وہ یہاں کے برطانیہ کے انہوں نے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو جو ڈرائیور تھا، جو پاکستان ہائی کمیشن کا تھا، اس نے کی، کیونکہ اس نے دیکھتے ہوئے کہ یہاں مظاہرین ہیں، گاڑی کو اتنی لاپرواہی سے چلایا کہ اس سے کچھ جو نوجوان تھے وہ کہنے میں آیا کہ ان کو کچھ معمولی سی چوٹیں بھی لگی ہیں، اور وہ اس کے بارے میں پولیس کو درخواست دی بھی ہے، یا وہ دے بھی سکتے ہیں۔ یہاں ڈیپورٹیشن بالکل ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں کسی کو کہیں گے کسی کے گھر جا کے چھاپا مار کے ان کو اٹھا کے لے آؤ، یہاں ایسے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیپورٹیشن کا جو پروسیجر ہے وہ کم از کم 6 مہینے سے 2 سے 3 سال 4 سال کا پروسیجر ہے، اور وہ قانون جو ہے ایک قانونی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 26 لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پکڑو اور ان کو اٹھا کے پاکستان بھیج دو۔ ان میں جو اکثریت جو مظاہرین ہیں وہ برٹش ہے، اور ان کو تو یہاں سے ڈیپورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ان کا کنٹری ہے اور انہوں نے یہاں رہنا ہے۔ دیگر جو اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں برٹش نہیں ہیں، تو وہ سٹوڈنٹس ہیں یا اگر وہ ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں، تو یہ ان کا بھی رائٹ ہے ڈیمونسٹریٹ کرنا۔ اور اگر لیٹس سپوز کہ اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی بھی ہے، تو یہاں کے قانون کے مطابق ان کو زیادہ سے زیادہ کمیونٹی سروس ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یا وارننگ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جو ڈیپورٹیشن کا تھریش ہولڈ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم آپ کو 1 سال جیل کی سزا ہوئی ہو، تو پھر یہاں کی حکومت آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے بارے میں کنسیڈر کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جس ملک کے خلاف آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جن لوگوں کے خلاف، اور یہ اس ملک میں آپ کو واپس بھیج دیں، تو میرا خیال ہے یہ جن لوگوں نے بھی یہ خبر پھیلائی ہے، میرا خیال ان کو قانون یا انٹرنیشنل لا کا بالکل علم نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو موجودہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے، تو اگر وہ یہاں غیر قانونی بھی ہے، تو حکومت اگر پاکستان کی انتظامیہ اس کی کمپلین کرتی ہے، کہتی ہے جسے ہمیں واپس دو، تو وہ یہاں پر پولیٹیکل سٹے کی درخواست دے سکتا ہے، اور ہیومن رائٹس کے تحت وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اگر واپس بھیجا گیا تو آئی ول فیس پرسیکیوشن دیئر، مجھے پرسیکیوٹ کیا جائے گا، اور مجھے جو ہے وہ ایسے حالات سے گزارا جائے گا جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ وہ برطانیہ کی جو obligation انڈر آرٹیکل 2 انڈر آرٹیکل 3 آف ECHR، اس کے تحت اگر مجھے بھیجا گیا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کا تو کیس بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا، بڑا پکا ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے خبر پھیلائی ہے وہ یہ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہاں مظاہروں میں نہ آئیں۔ مجھے کبھی یہ یقین نہیں آ رہا، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ مظہر صاحب جو ہے وہ باؤتھ پیس بنے ہیں پاکستان کی اس انتظامیہ کی جس کی نظر میں ہیومن رائٹ کو ابیوز کرنا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا، خواتین کو پکڑ کے لانا، 9 سال کے بچوں کو گھسیٹنا، 100 سالہ عورت کو دھکے دینا ایک معمول ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے، پہلے مجھے افسوس ہوا تو طلعت حسین پہ، کیونکہ میں ان کو ایک بہت بڑا صحافی سمجھتا تھا، لیکن گزشتہ 3-4 سالوں میں ان کی بھی جو کچھ ایسی باتیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے ان سے بھی اب اعتبار نہیں رہا۔ تو مظہر بھائی، آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اس کی تصحیح کر دیں یا اپنا سورس بتائیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق پڑا ہے۔ خدا جی، آپ نے ساری گفتگو سن لی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔